بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. لوگ نفرتیں پھیلاتے رہے جھوٹ کے طوفانوں سے. لوگ نفرتیں پھیلاتے رہے جھوٹ کے طوفانوں سے. ہم ہر دل عزیز ہوئے پیاروں کی طرح. دنیا نے بارہا ہمیں مٹانا چاہا لیکن ہم چمکتے رہے شب میں ستاروں کی طرح. سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی دی عظیم الشان عظیم البرکت کتاب دے وچوں جس مقام عظیم الشان نو میں اس وقت تلاوت کیتا ہے، اللہ رب رحمان دے مقدس قرآن دا پہلا سپارہ سورت دا نام سورہ بقرہ. احباب و حاضرین، تسا احباب نو باخوبی علم ہے کہ میں 3 سال حکومتی پابندی دے تحت اپنے گھر میں بند رہا. ممبر تو محراب تو مصلی تو مینوں دور کر دیتا گیا. نہ کوئی درس، نہ جمعہ، نہ کوئی تقاریر،
حتیٰ کہ کسی شادی وچ شرکت دی بھی اجازت نہیں سی، کسی جنازے وچ بھی شامل ہون دی اجازت نہیں سی۔ اس دے بعد تقریباً 1 سال قبل ایسے قید و بند وچ میرے تے فالج دا شدید حملہ ہویا، میری دائیں سائڈ بالکل ختم ہو گئی۔ میں اللہ دا شکر گزار ہاں کہ تسا احباب دیاں دعاواں شامل حال رہیاں، اللہ نے دوبارہ اس قید و بند وچوں کڑ کے بستر مرض تو اٹھا کے اپنی رحمت دے نال دوبارہ منبر تے بیٹھن دی توفیق عطا فرمائی۔ اسٹیج تے دوبارہ آ کے قرآن سنان دا پیغمبر علیہ السلام دے فرامین سنان دا موقع عطا کیتا۔ میں اللہ دی رحمت دے بعد، اللہ دا شکریہ ادا کرن دے بعد، اپنے بزرگاں دا، نوجوان رفقا دا، چھوٹے چھوٹے معصوم بچیاں دا اور با پردہ با حیا با ایمان اپنیاں روحانی ماواں بہناں دا شکر گزار ہاں کہ تسا مینوں اپنیاں دعاواں وچ یاد رکھیا۔ ایک دعا دی ہن میں اپیل کرنا، اللہ پہلے طرح صحت عطا فرمائے۔ جے چاندی ہو کہ پہلے طرح صحت ملے تو آمین دی آواز آئے گی۔ میرے اللہ، میں تینوں گواہ بنا کے یہ بات کر رہے ہیں، میرے مولا تو پہلے طرح صحت عطا کر۔ میں تیری کبریائی دی قسم اٹھا کے کہنا، میں پہلے نالو بڑھ کے قرآن بیان کراں گا، نبی دی حدیث بیان کراں گا۔ کئی کہن والے ہیں گل کئی سی، بیگانے دی گل دا دکھ نہیں ہوتا، ہمیشہ دکھ ہوندا ہے جدو اپنا کردا ہے۔ مینوں کہن والے نے یہ گل کہی، رب نہیں چاہتا کہ تو منبر تے آئے، جے رب راضی ہوندا تے تینوں قید نہ کیتا جاندا۔ لاہوریو، شیب ابی طالب دے وچ آقا علیہ السلام نو 3 سال قید کیتا۔ میرے مولا، میں تیرا شکر گزار ہاں، اس قید وچ پابندی وچ جیڑا وقت گزریا میرے پیغمبر دی سنت عمل ہو گیا۔ اور علامہ شہید رحمت اللہ علیہ فرمایا کردے سن کہ قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ پوچھن کے کی لے کے آئے ہو، گردن چکا کے عرض کران گے مولا گناہ تے ہے نے ساڑھے کول، پر تیرے جلال دی تیری عزت دی قسم ہے تکلیفاں بھی برداشت کیتیاں، تانے میں نے برداشت کیتے، لیکن مولا ساری زندگی تیرے نال شرک نہیں کیتا، نبی دی حدیث دے مقابلے تے بدعت نو پسند نہیں کیتا۔ علامہ شہید رحمت اللہ علیہ فرمان لگے، مینوں دی رحمت یقین ہے اللہ یہ گل سن کے سانو معاف کر دے گا۔ میرے بھائی حافظ عمر یزدانی صاحب نے میرے ذمے پیغمبر انقلاب دا عنوان لگایا ہے، میں کوشش کراں گا کہ اپنے وقت دے اندر بیان کر سکا۔ قرآن سنن نو دل کردا ہے تہاڈا؟
اللہ انہاں سارے دی محبت ایتھے بیٹھنا قبول کر کے کل قیامت نو نجات دا سبب بنا دے۔ اللہ سارے انو بیت اللہ دی حاضری نصیب کر دے۔ جدو جناب ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام نے اور جناب اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ دیا دیوارہ اونچیاں کی دیا، ایدی تعمیر کی تھی، بعد وچ رب کولو دعا کی تھی۔ آقا علیہ السلام دے دنیا تے آن تو پہلے 4000 سال پہلے دعا کی تھی، اے ساڑھے عربہ تیرا کر اسا تعمیر کر دیتا ہے، اللہ ہن اینو آباد کرنے والا بھی بھیج دیں۔ اللہ جنوں بھیجنا ہے وہ آ کے تیرا قرآن پڑھے گا تے اپنا طریقہ، اپنی حدیث، اپنی سنت دا وہ پرچار کرے گا۔ اللہ اپنی حدیث دا سبق پڑھائے گا، وہ کرے گا کہ آکے انہاں نو گناہاں تو پاک کرے، انہاں نو گناہاں تو صاف کرے۔ ایک تیرا قرآن پڑھ کے، دوسرا اپنی حدیث پڑھ کے۔ پھر آقا علیہ السلام نے آکے قرآن سنا کے، اپنی حدیث سنا کے انہاں لوکانو گناہاں تو پاک کیتا، انہاں نو ایک رستہ دکھا دیتا، اور رستہ سی صراط مستقیم دا۔ انہاں نو در در تے چکن والے آنو ایک رب دے در تے چکا دیتا۔ او دی مثال، او دا بیان سیرت ابن حشام والے لکھے ہے۔ جدو مکے والے آنے مسلمانہ دے ہوتے زمین تنگ کر دیتی، انہاں تے ظلم و ستم دی انتہا کر دیتی، صحابہ نے مشورہ کر کے مکے نو چھڑے آتے حبشے وچ آ گئے۔ حبشے دا بادشاہ نجاشی مسلمان نہیں سی، جدو مسلمان 80-85 دے قریب بندے حبشے چلے گئے، مگروں مکے والے آنے اپنا ایک وفد تیار کیتا، انہاں نو درہم و دینار، سونا چاندی، ہیرے جواہرات دیتے، کہنے لگے جا کے بادشاہ دے اگے اے پیش کرو، اپنا موقف انہاں نو سناؤ۔ تے بادشاہ نو کہے انہاں نو ملک وچوں کر دے، اپنے کول نہ رکھ۔ اے بادشاہ کول پہنچے، اپنا جا کے انہاں موقف پیش کیتا۔ بادشاہ کہنے لگا تو اڈی گل سن لئیے، ان گل انہاں دی سنا گا تے فیصلہ کراں گا۔ بادشاہ نے اپنا بندہ بھیج کے انہاں صحابہ نو پیغام دیتا کہ کل تسی بادشاہ دے دربار وچ پیش ہونا ہے۔ صحابہ کرام نے بہ کے ایک میٹنگ کی تھی، مشورہ کیتا۔ 3 چیزاں نے، اگر بادشاہ کہے میرا ملک چھڑ دیو پھر کی کرنا ہے، اگر بادشاہ کہے جیڑا دین تسا اختیار کیتا ہے انہوں چھڑ دیو پھر کی کرنا ہے، اگر بادشاہ کہے میرے مذہب وچ آ جاؤ پھر کی کرنا ہے۔ صحابہ نے مشورہ کر کے ایک گل پاس کی تھی، اگر ملک چھڑنا پیا چھڑ دے مانگے، اگر بادشاہ کیا میرا مذہب مان لو وہ آسان نہیں مننا، اگر بادشاہ کہے جیڑا دین اختیار کیتا ہے او دے تو پچھے ہٹ جاؤ، اسی ملک چھڑ دے مانگے، اپنے دین نو چھڑ سکتے۔ اگلا دن آیا بادشاہ دی عدالت تکی ہے، بادشاہ دا دربار لگا ہے۔ انہاں صحابہ نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نو اپنا امیر بنا کے
کہ آ جناب بادشاہ نال گل تساں کرنی ہے، ساڈا موقف تساں بیان کرنا ہے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگلے دن بادشاہ دے دربار وچ پیش ہوئے، تے جدوں دربار وچ داخل ہوئے نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جملہ اپنی زبان تو ادا کر دینے، والسلام علی من اتبع الہدی۔ بادشاہ دے آن والے نوجوانا ذرا ٹھہر جا، جڑے وزیر مشیر رہ گئے سن انہاں نوں بھی طلب کیتا، انج کر کے بادشاہ دا دربار لگا تے بادشاہ دے او نوجوانا جڑے جملے اگے کہے نہیں دوبارہ پڑھ کے سنا۔ حضرت جعفر پھر پڑھ دینے، والسلام علی من اتبع الہدی۔ ایدہ مان ہے سلامتی ہوئے انہاں تے جنہ دین حنیف دی اتباع کر لئی، تابع داری کر لئی، تے مکے کول کھلوتے نے آندے نے بادشاہ اینا دی گل نہ سنی، اینا دی گل نہ سنی، لاہوریا تینوں ایک سبق دے کے جانا ہے۔ مکے والے آندے نے بادشاہ اینا دی گل نہ سنی، بادشاہ آندے خبردار تسی چپ کر کے کھلو، مینوں اینا دی گل سن لین دیو، فیصلہ بعد وچ کرانگے۔ تے مکے دے کافر آندے نے بادشاہ اے تیرے دربار وچ داخل ہوئے ہے، اینے داخل ہو کے تینوں چک کے اینے سجدہ نہیں کیتا، تیرے سامنے نہیں چکیا۔ بادشاہ کہنے لگا واقعی یہ گل ٹھیک ہے، اینے مینوں چک کے سلام نہیں کیتا۔ کہنے لگا نوجوانا تو مینوں احتراماً تعظیماً جڑا چک کے سجدہ کری دے وہ کیوں نہیں کیتا، میرے سامنے کیوں نہیں چکیا؟ حضرت جعفر جواب دیندے نے بادشاہ ساڈے وچ ایک آن والا آیا ہے، وہ ایک کتاب لے کے آیا ہے، جدوں دی اسا کتاب پڑھ لئیے، جدوں دا انہیں سانو سبق پڑھا دیتا ہے، جدوں دا اسی رب سامنے چکنا شروع کیتا ہے، غیر سامنے چکنا آمدہ۔ اے حضرت جعفر آندے بادشاہ اللہ دے سامنے جدوں دا چکنا شروع کیتا ہے، آواز آئے جواب ادوں دا غیر اگے چکنا آمدہ۔ افصاب گل سن والی جے، میرا قائد حبیب الرحمن شہید رحمت اللہ علیہ فرمایا کر دے سن، لوگو اہل حدیث دا وہابیاں دا تے صحابیاں دا آپس وچ بڑا گہرا تعلق ہے۔ او مکے والے آندے سن صحابیاں کو لو قرآن نہ سنے آجے، اے آندے سن کے نہیں؟ مکے والے آندے سن صحابیاں کو لو قرآن سننا نہیں، آج دے لوگ آندے نے وہابیاں کو لو قرآن سننا۔ اے اہل حدیث دا ترہ امتیاز ہے، گالیاں کھا کے بھی، تانے سہ کے بھی، مقدمے برداشت کر کے بھی، قید و بند برداشت کر کے اسی قرآن سنان تو باز آؤندے۔ آواز آئے نا ایک واری اسی قرآن سنان تو باز آؤندے، تے باز آؤنا بھی انہاں نو پتا سی مکے والیاں نو جننے صحابیاں کو لو قرآن سن لیا انہیں واپس
نہیں ہونا اج بھی لوکانو فکر پئی ہے یزدانی کو قرآن نہ سنیا جائے پسروری صاحب کو قرآن نہ سنیا جائے اکبر اسد کو قرآن نہ سنیا جائے میرے خطیب جڑے نے انہاں دے والی اشارہ کر کے آندے نے انہاں کو قرآن نہ سنیا جائے جویں مکے والی انو فکر پہ گئی سی اے تے قرآن سنا سنا کے لئی جاندے نے اج بھی لوکانو فکر ہے جنہیں وابیاں کو قرآن سن لیا او مشرک رہ سکتا او جڑا قرآن سن لیندہ ہے بدتی رہ سکتا اہل حدیثو قرآن دی دعوت عام کرو گے جڑا جڑا وعدہ کردہ سجاد کھڑا کرے اسی قرآن دی دعوت عام کرانگے قرآن سنا کے اسی شرک تو دور کرانگے بدعت تو دور کرانگے میرے آقا علیہ السلام نے جدو آکے قرآن دی تعلیم دیتی حدیث پڑھائی گناہ تو پاک کیتا مکے والے آندے نے بادشاہ اسی تینو آنے ہیں اینا دی گل نہ سنی تو پھر سنن لگ پہ ہے بادشاہ دا نوجوانہ چک کے تعظیماً سجدہ نے کیتا حضرت جعفر آندے نے در در تے سجدہ کر دے سا کدی پتھرانو کدی شجرانو جدو دا آمینہ دلال آیا ہے رب سامنے چکنا شروع کیتا ہے غیر سامنے چکنا ہوندہ جدہ صحابیاں نال تعلق ہے صحابیاں دی سنت عمل کر کے کہہ دے جدوں داسا رب سامنے چکنا سکھے ہے غیر اگے چکنا آمدہ لاہوری جو زندہ دل بندے ہو آواز آئے جدوں دا رب سامنے اسا چکنا شروع کیتا ہے غیر اگے چکنا آمدہ موت آ سکتی ہے لیکن اسی اہل حدیث رب نہ شرک نہیں کرانگے بابا جی گل بڑی پیاری کر گئے ٹوٹ زور گئے شاہ زوران دے ٹوٹ زور گئے شاہ زوران دے ودے حوصلے کل کمزوراں دے سونا دکھیاں نو گل لانا آیا کائنات دا کلا امام آیا جدہ جدہ کیدہ آمینہ دلال ساری دنیا دا امام بن کے آیا امید نال کہہ لے کائنات دا کلا میں بیمار ہاں میں بولنا تندرست ہوئے بہ رہے ہو اپنے زندہ ہوندہ ثبوت دے آجے دنیا تک پیغام پہنچ جائے کائنات دا کلا اجے اینا کو زور ہور لاؤ کائنات دا کلا امام آیا لوگ پوج دے پیسان قبرانو کئی شجرانو کئی حجرانو اونا در در دے پجاریانو سونا ایک در دے جکان آیا ایک کتے لکھے ہے وَدَائِيَنْ إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا میرا نبی میرے آقا علیہ السلام نے ہر دکھ سہ کے بھی اعلان توحید چھڑیا ادارے والے بھی نوٹ کرن
گورنمنٹ والے نوٹ کرن کیا بات ہے، کیا بات. اللہ ذل جلال دی قسم اٹھا کے کہنا اے تکلیفاں، اے دکھ، اے مصائب، اے ازمیشاں سب کچھ گوارا ہے، رب نال شرک گوارا. نبی دی حدیث دے مقابلے دے بدعت گوارا. اسا قرآن بھی سنانا ہے، پہلے نالو بڑھ کے سنانا ہے انشاءاللہ. رب دی توحید بھی بیان کرنی ہے، نبی دی حدیث بھی بیان کرنی ہے انشاءاللہ. اسا لوکانو قرآن سنا سنا کے شرک وچوں کڈ کے توحید وال لے جانا ہے، بدعت وچوں کڈ کے نبی دی حدیث وال لے جانا. تے نبی دی جڑی دعوت سی وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. میرے آقا نے آ کے جڑا انقلاب برپا کیتا، مولانا حالی گل لکھے نے آندے نے قبیلے قبیلے کا بت ایک جدا تھا، کسی کا حبل تھا، کسی کا شفا تھا، یہ عزا پہ گنا الہ پہ فدا تھا، اسی طرح گر گر نیائک خدا تھا. چلنون کے جتنے تے سب آشیانہ قیدوں میں کٹتا تا ان کا زمانہ. نہ تھا کوئی قانون تاغیانہ، گویا کی یکا یک ہوئی غیرت حق کو حرکت. بڑا جان دیبو کو بے شبر رحمت ادا خواہ کے بتاں نے کی وہ ودیعت. چلے آتے تھے جس کی دیتے شہادت، ہوئی پہلوے آمینہ سے حویدہ دعائے خلیل اور نبی دے مسیحا. گویا کی سبق پھر شریعت کا ان کو پڑھایا، حقیقت کا گر ان کو ایک ایک بتایا. زمانے کے بگڑے اموں کو بنایا، وہ برسوں سے سوتے اموں کو جگایا. انقلاب بہت لگے میرے پیغمبر دے آؤں دے بعد، آقا دے تشریف لے آؤں دے بعد، اعلان نبوت کرن دے بعد، سبق پھر شریعت کا ان کو پڑھایا، حقیقت کا گر ان کو ایک ایک بتایا. زمانے کے بگڑے اموں کو بنایا، وہ برسوں سے سوتے اموں کو جگایا. لاہوریا پیغمبر دا انقلاب سنایا تے سن لے. سبق پھر شریعت کا ان کو بتایا، زمانے کے بگڑے اموں کو بنایا، وہ برسوں سے سوتے اموں کو جگایا. تے کیتا کی نئی ایک لگن سب کے دل میں لگا دی، وہ برسوں سے سوتے اموں کو جگا دی. میرے آقا نے آ کے اللہ دی توحید دا اعلان کیتا ہے تے قرآن سنایا ہے، لوکانو جنت وال بلایا ہے. ایک بندہ آیا میرے آقا دے کول، آ کے آندا ہے سونیا ہاتھ اگے کرو میں بیعت کرنی چاہنا. آقا فرماندے نے تو مسلمان کیویں ہویا ہے؟ آندا سونیا تہاڈی زبان تو سنیا ہے قل هو اللہ. آوندی جے ساریاں نو؟ اے جڑے وڈے وڈے سیاست دان نے نا، انہاں نو پوچھو انہاں نو بھی آوندی ہے؟ قل هو اللہ.
رب جی میں بلاندے نا اپنے دلوں نیت نال بولو ذرا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. سونیا میں قرآن سن لیا ہے، اپنا ہاتھ اگے کرو، میں بیعت کر کے مسلمان ہونا چاہنا. دوسری گل سن لے ذرا، حضرت جعفر بادشاہ دے دربار میں کھلوتے ہیں، بادشاہ آندا ہے